نمرود نے ایک ستارہ دیکھا جس کی روشنی بہت زیادہ تھی۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت اور تمہارے خداؤں کو برباد کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر، آپ کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام آپ کی اولاد ہیں۔ تورات اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں مذکور ہے۔ تورات کی روح سے آپ 2200 سال قبل مسیح میں عراق کے قصبہ اور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام طارق لکھا ہے، مگر قرآن پاک میں آزر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی۔ آپ کے والد آزر بت تراش اور بت فروش تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو اپنے سامنے بلایا۔ آپ نے اسے سجدہ نہ کیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو مردے کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے اور مشرق سے آفتاب نکالتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی گئی۔ آپ کو ایک منجنیق کے ذریعے آگ کے علاوہ میں پھینکوا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ پر سلامتی والی بن گئی اور گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ پر ایمان لے آئی، مگر حامان کے بہکاوے پر نمرود ایمان نہ لایا، بلکہ ابراہیم کے مقابلے کے لیے لشکر اکٹھا کیا۔ آپ نے دعا کی اور اللہ نے مچھروں کا لشکر بھیجا جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوست تک کھا لیا، یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں جا بیٹھا اور اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت سے اسے تکلیف ہوتی، لیکن جب کوئی چیز سر پر مارتے تو آرام محسوس کرتا۔ وہ 40 برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے۔ وہاں مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ پر دست درازی کرنے کی 3 بار کوشش کی، مگر ہر بار آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ چنانچہ اس نے توبہ کر کے حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام تک پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ آپ نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبلے کی دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھا۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیز ہاجرہ آپ کو بخش دی۔ اس کنیز کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے جب فرزند کی خواہش کی تو ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 روز تک متواتر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، کیونکہ انہوں نے اس کی نظر مانی تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، مگر جب حلق پر چھری پھیرنا چاہتے تھے تو حکم ربانی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اب اس کے عوض ایک مینڈھا ذبح کرو۔ چنانچہ آپ نے ایک مینڈھا ذبح کیا، جس کے بعد قربانی کی رسم کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ نے ایک کنعانی عورت سے نکاح کیا، جس کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ نے 200 سال کی عمر پائی۔ آپ کو قدس خلیل ہیرون میں دفن کیا گیا۔ یہ امتحان کیا تھے جن سے حضرت ابراہیم کو گزرنا پڑا؟ امتحان کیسا بھی ہو ہمیشہ کٹھن ہی ہوتا ہے۔
ان سے گزرنے والا ان میں جو خوش اسلوبی و استقامت دکھاتا ہے، اس کے باعث وہ یقیناً کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پہلا امتحان ہی بے انتہا مشکل تھا۔ پوری قوم حتیٰ کہ ان کا اپنا خاندان اور گھرانہ بھی بت پرستی میں مبتلا تھا۔ سب کے عقائد و نظریات مختلف تھے۔ ان سبھی کو ایک سچا دین عطا کیا گیا اور اس کی تبلیغ کرنے اور قوم کو اس کی دعوت دینے کا بار گراں حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر ڈالا گیا تھا۔ کام تو مشکل تھا، لیکن آپ نے پیغمبرانہ جرأت اور ہمت کے ساتھ بے خوف و خطر ہو کر قوم کو خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلایا اور بت پرستی کی خرابیاں مختلف عنوانات سے بیان کی۔ عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد کیا۔ اس پر پوری قوم آمادہ جنگ ہو گئی اور اس وقت کے بادشاہ نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو زندہ آگ میں جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے خلیل نے ان سب مشکلات میں ذرا بھی کم ہمتی نہیں دکھائی، بلکہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے پیش کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا، اے آگ، تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک امتحان سے فارغ ہوئے تو دوسرا امتحان لیا گیا۔ حکم ہوا کہ اپنے اصل وطن کو چھوڑ کر شام ہجرت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے الہی کی خاطر قوم و وطن کو بھی خیر بات کہہ دیا اور شام چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد ایک اور حکم ملا جو تیسرا امتحان تھا۔ حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ ان کے شیرخوار بچے اسماعیل کے ساتھ شام سے کوچ کر جائیں۔ اللہ کے خلیل نے بلا چون چرا حکم کی تعمیل کی۔ پھر وہ ایک چٹیل میدان اور گرم ریگستان میں پہنچے۔ بے آب و گیا، سنسان و بیابان جہاں، نہ آدم نہ حیوان، نہ چرند نہ پرند۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑیں اور خود شام واپس چلے جائیں۔ اللہ کے خلیل حکم پاتے ہی اس کی تعمیل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیوی کو ایک تھیلی کھجور کی اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر دونوں ماں بیٹے کو چھوڑ کر شام کی طرف واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ تعمیل حکم میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کہ بیوی کو یہ اطلاع ہی دے دیں۔ حضرت ہاجرہ جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں تو پکارتی ہیں، ہمیں اس لگ کو دک میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اقرار میں جواب دیا تو بی بی ہاجرہ کہتی ہیں، اچھا جائیے، جس مالک نے آپ کو پہلے جانے کا حکم فرمایا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر رحمت خداوندی نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی حفاظت کی اور خشک زمین سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا جسے زمزم کہتے ہیں، ساتھ ہی آبادی کا سامان بھی کر دیا۔ حضرت اسماعیل وہی نشو و نما پا کر سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کا چوتھا امتحان لینا ہے، جو بظاہر ان سب امتحانات سے سخت تھا جن سے وہ پہلے کامیابی سے گزر چکے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حالت خواب میں حکم ملتا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ہمارے نام پر قربان کر دو۔ اس خواب کی تعمیل میں جو واقعہ پیش آیا اس سے ہر مسلمان واقف ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا، خواب میں آپ نے جو کچھ دیکھا تھا اسے پورا کر دیا۔ الغرض یہ وہ امتحانات تھے جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا اور یہ انعام دیا کہ آپ کو لوگوں کا امام و پیشوا بنا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کے بہت ہی اطاعت گزار ہیں۔ آپ نے رضائے الہی کی خاطر وہ بچہ جس کو بڑے دعاؤں کے ساتھ بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، فطری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ کی رضا کی خاطر اپنے پیارے فرزند اور زوجہ کو وادی بطحا کی سنسان جگہ پر چھوڑ آئے، جہاں سر چھپانے کو درخت کا پتا اور پیاس بجھانے کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔
نہ وہاں کوئی یار و مددگار، نہ کوئی مونس و غمخوار۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید اس کے تصور ہی سے اس کے سینے میں دل دھڑکنے لگتا، بلکہ شدت غم سے دل پھٹ جاتا۔ مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا یہ حکم سن کر نہ فکر مند ہوئے، نہ ایک لمحے کے لیے سوچ بچار میں پڑے، نہ رنج و غم سے نڈھال ہوئے، بلکہ فوراً ہی اپنے رب کا حکم بجا لانے کے لیے بیوی اور بچے کو لے کر ملک شام سے سرزمین مکہ میں چلے گئے اور وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر ملک شام واپس آ گئے۔ اللہ اکبر! اس جذبہ اطاعت شاعری و جو فرما برداری پر ہماری جان قربان۔ اے کاش ہم بھی رضا الہی کی خاطر اسلام کی ترویج و اشاعت کرنے، سنتیں سیکھنے اور لوگوں میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے خود بھی اور اپنے جگر پاروں کو، آنکھوں کے تاروں کو خود سے جدا کر کے کئی سالوں یا مہینوں کے لیے نہیں، بلکہ مہینے میں صرف 3 دن کے لیے راہ خدا میں اسلام کی تبلیغ کرنے والے قافلوں میں سفر پر روانہ کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ چڑھتے سورج ڈھلدے ویکھے، بجھے دیوے بلدے ویکھے، ہیرے دا کوئی مول نہ تارے، کھوٹے سکے چلدے ویکھے، جنہاں دا نہ جگتے کوئی، او وی پتر پلدے ویکھے، او دے رحمت دے نال بندے پانی اُتے چلدے ویکھے، لوکی کہندے دال نہیں گلدی، میں تے پتھر گلدے ویکھے۔